میرا خیال ہے یہ اصول تو ابھی آپ لوگوں کے سامنے بھی نہیں آیا ہوگا. ہاں تو حافظ ختم نبوت میں تو ماشاء اللہ نہیں وہاں تو یہاں تو نہیں نا کہیں ملے. یہاں اس کا موقع ہی محل ہی نہیں آتا ہے تو میں ذکر کروں گا. بگورا میں آ سکتا تھا, بگورا جمیل میں. اب جو دوسری نشست لیتے اس میں ہوتا ہے وہاں 3 دن تک اور 3 دن میں غالباً 9 نشستیں ہوئی اور ہر نشست 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی. میں نے ان سے کہا کہ اب اس سے آگے کا سبق ہم جو پہلی بار آئے گا ان کو پوچھا یہ تو میں نے آپ کو نمونے کے طور پر ذکر کیا ہے, لیکن طلبا آپ کے ذہین ہیں. اگر آپ لوگ سیرابی نہیں پیدا کریں گے, یہ طلبا کہنے کو لیے آپ کے ہوں گے لیکن رہیں گے نہیں آپ کے, بلکہ اس لیے وہ طالب علم ہے یا تو وہ موجودیت کی کوئی کتاب پڑھا ہوا ہے یا کوئی ٹچ میں ہے. اب وہ بتائے گا تو نہیں, ابھی نہیں بتائے گا. جب وہ پورا مطمئن ہو جائے گا تب سب ہر چیز اگل دے گا وہ کہ مجھ کو کس نے گمراہ کیا, ابھی نہیں بتا پا رہا ہے. اس نے کئی سوالات کیے تو میں سمجھ گیا کہ اس طالب علم کا کہیں رابطہ ہے پیچھے سے. مضبوط رابطہ ہے حضرت, ہم بہت پریشان ہیں. اس دن مولانا قاضی اختر حسین صاحب حضرت کو تھوڑا سا اشارہ بھی کیا ہے مودودیت کے بارے میں سب تھوڑا وضاحت. اچھا, اسی لیے وہ کہہ رہے تھے. ہم کو تو نہیں معلوم تھا کہ اتنی بیماری ہے. آپ محتمم صاحب سے فوراً کہیے اور ان کو یہ اطمینان دلائیے 2 چیزوں کا. میرا الفاظ یاد رکھیے. آپ ان سے کہیے کہ حضرت اس شعبے کے لیے ہم جی جان سے کام کریں گے, صرف ہمیں آپ کی سرپرستی چاہیے. محتمم جو بھاگتا ہے وہ اس لیے بھاگتا ہے کہ وہ کرے گا کون. آپ ان سے کہیے ہمیں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں, ہم تدریس کے ساتھ اس پر بھی محنت کریں گے لیکن آپ کی سرپرستی چاہیے. 2 لفظ. اسی لیے وہ لفظ میں نے لکھا ہے موفق بالخیر, عالمی ربانی موفق بالخیر. سمجھ رہے ہیں, یہ دونوں کے اندر بہت کچھ ہے, یاد رکھیے گا. ہاں, علم جو ہوتا ہے ایک مفید بھی ہوتا ہے ایک مضر بھی تو ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنے عالم ہے دنیا بھر, لیکن خیر کی توفیق نہیں ہے. اللہ کے اوپر ہے جس کو دے. وہ ان کو یہ اطمینان دلائیے کہ ہم لوگ کام کریں گے. اور دوسرا دلائیے کہ دیکھیے طلبا کا یہ حال ہے ہمارے, وہ لوگ لگے ہوئے ہیں ان کا ذہن خراب کرنے کے لیے. اور مودودیت کا محاورہ بہت کمزور محاورہ ہے. آپ اس کی اصل وجہ یہ بنی تعلق میں کہ مولانا سنبھلی صاحب کو محاورہ دے دیا تھا. اور مولانا سنبھلی جو تھے وہ آپ جانتے ہیں جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں, ہاں, وہ جہانیہ جہاں گشت تھے صرف لطیفہ. اور اتفاق سے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو جب نیابت اہتمام مل گیا تو صبح سے شام تک جو ہے جلسے میں بھٹکتے پھرتے رہے. کام کچھ نہیں ہوا مودودیت کا, صرف تماشا ہی تماشا رہا. جب نائب محتمم تھے تو میں کہوں کیا, یا کوئی کیا کرے گا. ضابطے بھی ہوتے ہیں, کچھ لحاظداریاں بھی ہوتی ہیں. سوائے قادیانیت کے جتنے محاضرے ہیں کسی پر کچھ نہیں ہوا ہے, کسی پر بھی کچھ نہیں ہوا. صرف ایک قادیانیت کا فن رد غیر مقلدیت پر مفتی راشد صاحب 32 سال ہمارے ساتھ کام کیے ہیں. 32 منٹ تو بہت دور کی بات, 32 سیکنڈ کے لیے بھی وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہمارے سامنے. منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, 32 سیکنڈ کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے ہمارے سامنے. لیکن اب نائب محتمم بنا دیجیے. بھئی عہدہ ہے, پاور ہے, لیکن کام تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے جواب دہ ہم نہیں ہیں, اس کی جواب دہ جن لوگوں نے ذمہ داریاں لی ہیں دی ہیں وہ جانیں. میں نے کہا تھا نا کہ کبھی عہدہ مت لینا. آیا سمجھ میں؟ بہت بنتے پھرو گے رہو محدث, لیکن جس دن چارپائی پہ پڑھو گے نا اس دن سمجھ میں آئے گا, یہ ساری شان محدثیت نکل جائے گی.
لے لیا ہوا تھا اور پتہ چلا اس کا حق ادا نہیں کیا آپ نے جی. تو مزے اڑا لو، گلچھریاں اڑا لو. جس دن چارپائی پاؤ گے نا اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ کسی بھی کام میں پیچھے کبھی نہیں رہے، وہ ذمہ داری کبھی نہیں دی انہوں نے، کسی خدمت کو نہیں دی. ہاں سارے کام قلمپور صاحب مفتی صحیح صاحب کو دیکھ لیجیے، کبھی نہیں دی انہوں نے. وہ شیخ الحدیث جو بنے جس دن بنے کہہ لگے کہ مولانا فخر الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کے بعد بخاری کا حق ادا نہیں ہو رہا. اور واقعی جو انہوں نے کیا ہے تو پھر حق ادا کرنا شروع کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماقبل کی توہین ہے، بھائی وقت کی بات تھی، انتظامیہ نے جس کے لیے فیصلہ کیا تھا اسی پہ چل رہا تھا. تو مودودی صاحب کو یہ اطمینان دلائیے کہ حضرت والا ہمارے طلباء میں صرف ایک بھی بیان ہو اور اتنے سوالات آئے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ ابھی طلباء یہ پورے ملک سے جڑے ہوئے ہیں نا. آپ ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیں، یہ لے لیں، وہ سب بھی غلطی ہے، سب غلطی ہے، نہیں آپ لے سکتے ان سے. یہ سب بے سود بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں موبائل دو ان کو، ایک نہیں دو دو دو، لیکن ان کے سینے کے اندر یہ قوت پیدا کر دو. اب یہ ان کا ہونے کے بجائے یہ ہمارا ہو جائے گا اور ان سے لڑنا شروع کر دے گا. اسی تلوار کو آپ ادھر کیوں نہیں پھیر رہے ہیں؟ تلوار چھیننے کے چکر میں کیا ہے آپ؟ یہ مشورہ دیجیے. اور اس میں ایک چیز بہت اہم میرے سامنے ہے اور جو کہہ رہا ہوں اب یہ آخر بار کہہ رہا ہوں، چونکہ آپ لوگ تو بدل نہیں ہیں. کتابیں آپ کے پاس جو بھی منگوائیے گا ہر چیز دو دو منگوائیے. ایک تو یہاں شعبے کے اندر ڈال دیجیے، ان طالب علموں کو دے دیجیے تو لو تم پڑھو دیکھو. اور ایک آپ کے پاس الگ رہنا چاہیے، یعنی اس کا جو مطالعہ جو بنائے گئے نا وہ الگ رہنے چاہیے اساتذہ والے. دھیرے دھیرے آپ اس کا مطالعہ وہاں سے کر کے آئیں گے، یہاں طالب علم کے سامنے نہیں کریں گے. آپ طالب علم کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ دیکھ کر کے آئے ہیں. جیسے آج کل ایک مصیبت آ گئی ہے کہ طالب علم بھی شرح دیکھ کے پڑھ رہا ہے، استاد صاحب بھی وہی، تو کیا خاک ہوگی پڑھائی. اس کی نشاندہی میں کرتا رہوں گا کہ فلاں سبق کو پڑھانا ہے تو فلاں 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 صفحات فلاں فلاں کتاب آپ دیکھ لیجیے. بہت زیادہ نہیں ہوگا، وہ 4 صفحے 6 صفحے 10 صفحے، کچھ وہاں سے دیکھنا ہو، کچھ یہاں سے دیکھنا ہو، کچھ وہاں سے دیکھنا. خالی کتابوں کی نشاندہی مجھے کرنے لگے صفحات کی، وہاں آپ دیکھیں گے وہ اب آپ کے ذہن میں جائے گا. اب طالب علم کو پڑھائیں گے، ہاں بھائی چل سبق پڑھا، اب وہ پڑھے گا کیونکہ وہ مطالعہ کر کے آیا ہوگا وہاں، تو اس سے پہلے آپ کا ہوگا. وجہ تو اب اس کو اطمینان دے دیں، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو اطمینان دے دیں، پھر آپ بھاگ کھڑے ہوں گے آپ کی چیز سے. تو یہ خزائن کا سیٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اب تک محفوظ جو رکھا ہوا تھا وہ شاید آپ ہی لوگوں کے لیے. کل 3 رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک تو میں لے کے جا رہا ہوں، 2 بچے ہوئے ہیں. اس کو آنکھ بند کر کے فوراً محترم صاحب سے کہہ کر کے اس کو منگوا دیجیے، نگرانی میں لے لیجیے. ہاں اس لیے کہ ہر چیز مل جائے گی وہ نہیں ملے گی، اس کے امکانات تقریباً معدوم ہوتے جا رہے ہیں. وہ چھپنے کے اب امکانات نہیں ہیں. وہ کاغذ اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ خود ہی نہیں چھاپ رہے ہیں. قادیانی تو زہر بھی پی لیں گے تبھی بھی نہیں دیں گے آپ کو، وہ مر جائیں گے لیکن دیں گے نہیں آپ کو. وہ تو کسی طرح سے انڈیا سے یہاں دستیاب کرا دیا گیا ہے بڑے پیمانے پر، سمجھ رہے ہیں.
बस ये था वक्त, किसी तरह से हो गया तो हो गया। इसमें बांग्ला में कोई एडिशन है क्या? जी बंगले का एडिशन या कोई भी हमें से एडिशन मौजूद है। तर्जुमा है, तर्जुमा ये बख्शी बाजार से। बख्शी बाजार वाले वो जो करेंगे वो तो अपने मन के मुताबिक करेंगे ना, वो जी। तो आपके लिए मुज़िर होगा, वो मुफीद नहीं होगा। असल मतन आपके लिए मुफीद होगा ना। उसका तर्जमा तो वो चाहते ही है कि असल ख़त्म हो जाए और तर्जमा चल पड़े। जब भी आप मांगेंगे तो उसकी जगह दूसरी चीज़ देंगे, वो नहीं देंगे, असल नहीं देंगे आप। अब उन्होंने कंप्यूटराइज शुरू किया है, तो कंप्यूटराइज में बहुत सी जगहों पर उन्होंने तस्हीह कर दी है गलतियों की। उसका पहला जो था, सबसे पहला उन्होंने पहली सीडी बनाई थी, वो किसी को देते नहीं थे, सीडी के अंदर महफूज रखते थे। उस सीडी को तोड़ने के लिए एक ज़माने में 1.5 लाख रुपए लगे थे, सीडी को तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ दिया था। और तोड़ करके दारुल उलूम देवबंद ने उसको आम कर दिया था। वो पागल हो गए सब कि हमने तो सोचा था कि ये महफूज रहेगा, सीडी टूटेगी नहीं, और कैसे कैसे माहिरीन हैं भाई, जब बनाने वाले हैं तो। लेकिन इसका पता चला उनको तकरीबन 4-5 साल के बाद। उन्होंने देखा कि ये सीडी तो हमारे बगैर कहीं पाई नहीं जाती थी, अब ये कैसे कैसे पाई जा रही, हर जगह मौलवी, हर जगह आलिम इसी का हवाला दे रहा है और सही है। अब वो पीछे पड़े तो खैर उनको सबूत मिल गया, ये तो टूट गया, तोड़ दिया। फिर उन्होंने ये तदबीर ये अपनाई कि मौलाना अरशद मदनी साहब, नाम लेने की कहीं ज़रूरत नहीं है, लंदन में इन्होंने 40,000 रुपये जमा किए और इनको उम्मीद थी कि चूँकि मैं बहुत बड़ा हजरत हूँ मुझे मिल जाएगी, आज तक नहीं पा सके। सीडी नहीं, किताब। अच्छा ये वाला हाँ हाँ, खजान नहीं पा। बदरुद्दीन अजमल, उनकी कम से कम दुनिया के 50-60 मुल्कों में दुकानें हैं, उनको भी एग्ज़ाम था कि हम हासिल कर लेंगे। ये बहुत बड़े दिग्गज पहलवान थे कि हम हासिल कर लेंगे। लाखों रुपए उसमें डुबो दिया, पाए एक सफ़ा भी नहीं। मौलाना इब्राहिम अफरीकी साहब आते हैं जी, मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलफा में थे। उनको भी ये था कि हम तो कहीं ना कहीं से हासिल कर लेंगे, अफ्रीका से, अमेरिका से, लंदन से। अजान हो रही, मैं बता रहा हूँ, धूल चाटते रह गए, एक सफ़ा भी नहीं पा सके। फिर उन्होंने ईद के दिन मुफ्ती फारूक साहब मेरठ वाले को भेजा, ईद के दिन हमारे पास। किसी ने बताया कि अगर कहीं मिल सकती है तो ये दारुल उलूम देवबंद ही आपको दे सकता है। ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ के गाड़ी उठाई, सीधे मौलाना शाह आलम के घर। ये क्या बात है, कहिए, कहेंगे कुछ नहीं, ये चाहिए हमको। क्या बात है, कह लेंगे एड़ी चोटी का जोर लगा के अब हम थक गए, नहीं कहीं मिल गई। मैंने कहा तो ले जाओ। ये दारुल उलूम देवबंद का जिगर है जो सब अपने फजला के रूप में फराम कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया था। जब पाकिस्तान से निकाला गया था तो समझ लीजिए कि तकरीबन 2-3 बड़े बड़े प्रोफेसरों को मिर्ज़ाई बनाया गया। मिर्ज़ाई बना के, क्योंकि ईमान को भी महफूज रखना है और किताब भी आनी चाहिए। उनका एक माथा से करना, अंदर पहुंचना, फिर पोस्ट तक पहुंचना। हमने कहा अब कर जाओ काम। जब काम हो गया तो हमने कहा तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ एक से एक जज्बात सागर हैं। पागल हो गए सब मिर्ज़ाई कि यह हुआ क्या, कैसे हुआ, कैसे ये इंडिया में पहुँच गया, सब कुछ हो गया और किसी को भनक नहीं लगी। तो जितने नीच के कारिंदे थे ना, उन सबको उन्होंने मुअत्तल कर दिया था, सब कुछ सब चेंज कर दिया। अब जब वो देते हैं तो मोहर लगा के देते हैं और डेट डाल के देंगे और उसके ऊपर नंबर होता है। इतना उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ाई हुई है, वरना देते ही नहीं किसी को।
یہ چیز آپ کے درمیان اتفاق کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے جو ابھی موجود ہے. آنکھ بند کر کے بلا تاخیر آپ لوگوں کو حاصل کر لیجیے گا اگر شعبہ چلانا ہے اور کام کرنا ہے. بقیہ آپ کے بنگلہ دیش کے کن کن مدرسوں میں ہیں؟ ایک تو جمیل بگوڑا میں ہے اور ہمارے بابولہ سب مسلم وہ شروع میں جو ہیں جی میں 10 لایا تھا. اچھا مسلم مدرسے میں 10 یہ لے کے آئے تھے تو ان کے ذریعے سے دیا گیا تھا مسنا مدرسہ میں. جی مسلم مدرسے میں آپ جب لائے تھے تو کتنے کا آیا تھا؟ اس وقت تو بہت کم تھا. 14,000 روپیہ کا. 14,000. اب یہاں کا کتنا ریٹ ہے؟ ابھی تو 27,000. ہیں؟ 27,000. کون سے بنگلہ بنے گا نا 27,000. نہیں دوانی کا خزائن کا 27,000. احتساب وہ الگ ہے. احتساب اس کے احتساب کا کتنا ہے؟ احتساب کا 13 جلد. وہ کتنا اس کا ریٹ کتنا؟ 15,000. 12,500 تو انڈیا میں ملے گا. 12,500 میں آپ کو ہندوستان سے ہی ملے گی. بجٹ دینے کے لیے. اب یہ شروع میں تو تھوڑا سا ہاں یہ بھی مجھے بتانا تھا کہ آپ اپنے شعبے کے لیے مستقل ایک بجٹ طے کرا لیجیے گا. مثلاً 50,000 سالانہ. دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ سب ہو جائے گا. ایک دم سے آپ کریں گے تو مدرسے پر بھی فرق پڑے گا, نہیں کر پائے گا. تو اس طرح سے وہ بجٹ طے کرا لیجیے. اب کے بعد تو یہ ایک مجبوری اور ضروری کی چیزیں ہیں. یہ سب منگوا لیجیے گا. مفتی یا نے بھی سب منگوا لیا تھا فٹافٹ. ان کو ہم اسی طرح سے ہے کہ طلباء اور اساتذہ دونوں میں یہ ڈفرینٹ رہنا چاہیے, فرق رہنا چاہیے. طلباء کے سامنے یہ چیز نہ آئے بلکہ اس سے سواسیر بن کر کے آپ آئیں. بقیہ جو ملنے والی کتاب ہو تو دھیرے دھیرے یہاں وہاں کہیں جو بھی آتا رہے گا اس کے ذریعے سے سب آپ کو ملتی رہے گی. چلیں جزاکم اللہ.